آج کل پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پاکستان کی سیاست کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کروا دی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کامیاب جو ممالک ہوتے ہیں ان میں کامیابی اور خوشحالی کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں کامیاب ممالک ہیں وہاں پہ صرف دو چیزیں آپ کو ہیں مین ملیں گی جس وجہ سے وہ ممالک کامیاب ہیں اور ان کی عوام خوشحال ہے۔ ہر کامیاب ملک کے اندر آپ کو سیاسی استحکام ملے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ کو ہر کامیاب ملک کے اندر جمہوری تسلسل مسلسل نظر آپ کو آئے گا۔ آپ مغربی ممالک کی مثال لے لیں، وہاں پہ خوشحالی کی وجہ بس صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جمہوری تسلسل ہے اور وہاں پہ سیاسی استحکام ہے۔ آپ امریکہ کی مثال لے لیں، آپ برطانیہ کی مثال لے لیں، آپ کینیڈا کی مثال لے لیں، آپ فرانس کی مثال لے لیں، آپ نیدرلینڈ کی مثال لے لیں۔ وہاں کی عوام کی خوشحالی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے جمہوری تسلسل ہے اور وہاں پہ سیاسی استحکام ہے۔ آپ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں ان کی مثال لے لیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، دبئی ہے، باوجود یہ کہ وہاں پہ سیاسی طور پہ جو حکومت تو نہیں ہے لیکن ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ سیاسی استحکام ہے، جس وجہ سے وہ ممالک بھی مڈل ایسٹ کے جو ہیں وہ بھی جو ہے خوشحال ہیں اور ان کی عوام خوشحال ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے سیاسی استحکام اور جمہوری تسلسل نہیں ہے، جس وجہ سے پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں خوشحالی بھی نہیں آ رہی۔ 90 کی دہائی میں جو ہے پہلے بے نظیر کی حکومت تھی، اسے بھی گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی، اسے بھی گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ماشاء اللہ لگا 1999 میں مشرف صاحب نے لگایا، پھر جو ہے جمہوری حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جو مشرف صاحب آئے انہوں نے بھی کئی دفعہ وزیر اعظموں کو بدلا، جس وجہ سے پاکستان میں کامیابی اور خوشحالی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج کل اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن ہے وہ اسمبلی میں جمع کرائی ہوئی ہے۔ تقریباً 4.25 سال ہو چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو۔ مثال کے طور پر مان بھی لیا جائے کہ اپوزیشن کا بیانیہ درست ہے، جو تھوڑا سا مجھے درست بھی دکھائی دیتا ہے، تو پھر بھی جو ہے اپوزیشن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد جو ہے اسمبلی میں نہیں لانی چاہیے تھی، کیونکہ تھوڑی دیر رہ گئی ہے۔ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ ووٹ اور نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں تو وہ باہر آ کے یہ بہانہ بنائیں گے، عوام کو بتائیں گے کہ مجھے جو ہے وہ 5 سال پورے کرنے نہیں دیے گئے۔ اگر مجھے 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو میں عوام کے لیے یہ کر دیتا، میں عوام کے لیے دودھ کی نہریں تک نکال دیتا۔ تو خیر میرے خیال میں اپوزیشن جماعتوں کو ووٹ اور نو کانفیڈنس کی جو ہے ریزولوشن اس وقت اسمبلی میں پیش نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ 5 سال ہر حکومت پوری کرے، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے جو ہے پی ٹی آئی کی ہو، جون سی بھی گورنمنٹ آئے اسے 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ عوام میں واپس جائے گی تو اگر انہوں نے پرفارمنس اچھی دی ہوگی تو عوام دوبارہ انہیں اپنے ووٹوں سے الیکٹ کر کے جو ہے گورنمنٹ میں بھیج دے گی۔ اگر انہوں نے جو ہے اچھی پرفارمنس نہیں دی ہوگی تو عوام انہیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ اب آتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جانب۔ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن قومی اسمبلی میں جمع کروا دی ہے۔ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ 342 کے قریب ہے اور حکومت وقت کے پاس اس وقت 179 کے قریب جو ہے وہ ممبران ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس 162 کے قریب ممبران ہیں۔ جو پی ٹی آئی کی اپنے ایم این ایز ہیں وہ 160 پلس کے قریب ہیں، اور باقی انہوں نے کولیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا کر 179 کے قریب ان کے ممبران بنے ہیں۔ مارچ 2021 میں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے اسمبلی میں سے کانفیڈنس کا ووٹ لیا تھا اور اس وقت بھی انہیں 179 کے قریب ووٹ ملے تھے۔ اب آتے ہیں جی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 95 کی جانب، جس کی وجہ سے جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ووٹ اور نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو آرٹیکل 95 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کی کلاز 1 یہ کہتی ہے اے ریزولوشن فار اے ووٹ آف نو کانفیڈنس مووڈ بائی
not less than 20% of the total membership of National Assembly may be passed against the Prime Minister by the National Assembly. یعنی کہ جب بھی ریزولوشن قرارداد اسمبلی میں جمع کروانی ہوگی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کم از کم جو ہے 20% کے قریب ممبران جو ہے ان پہ سائن کر کے اسپیکر کے پاس جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد جمع کروائیں گے. اس جو ہے آرٹیکل کلاز 2 یہ کہتی ہے A resolution referred to in clause 1 shall not be voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days from the day in which such resolution is moved in National Assembly. یعنی کہ عدم اعتماد کی جب تحریک لائی جاتی ہے قرارداد لائی جاتی ہے اس کے بعد جب اسمبلی میں جو ہے اسپیکر کے پاس قرارداد جمع کروائی جائے گی اس کے بعد 3 دن سے پہلے اور 7 دن سے آگے یعنی کہ 7 دن تک کم از کم جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے اجلاس بلا کر ووٹنگ کروانی ہوتی ہے اور ووٹنگ کروا کر وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ حکومت وقت کے خلاف جاتا ہے یا ان کی فیور میں جا کے وہ وزیر اعظم برقرار رہتے ہیں. اسی کلاس کا جو سیکشن کلاس 95 جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل اس کا جو کلاس 4 وہ یہ کہتی ہے if the resolution referred in clause 1 is passed by a majority of the total membership of National Assembly then Prime Minister shall cease to hold office. اگر جو ہے یہ جو نو کانفیڈنس کی جو قرارداد ہے یہ جو منظور ہو جاتی ہے چاہے سمپل میجورٹی سے منظور ہو جائے تو پھر فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں رہتے. اب جو چونکہ ممبران اسمبلی کی اپوزیشن جماعت والوں نے قرارداد اسمبلی میں جمع کروا دی ہے اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 3-4 دنوں کے اندر اب جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے. جب اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے اور اس کے اندر تمام جو ایم این اے جو ممبران ہیں وہ آ کے جمع ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے اسمبلی کے باہر ہال کو لاک کر دیا جائے گا. جب لاک کر دیا جائے گا اس کے بعد ان کے سامنے جو ہے وہ قرارداد پیش کی جائے گی کہ آپ لوگوں نے یہ قرارداد جو ہے وہ اسمبلی کے تقریباً 20% لوگوں نے جمع کروائی ہے اور اب تمام جو ہے قومی اسمبلی کے ممبران اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر 2 دروازے ہوتے ہیں ایک دروازے کی طرف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی فیور میں لوگ جاتے ہیں اور دوسرے دروازے کی جانب جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف جاتے ہیں. اگر قرارداد کے فیور میں جائیں تو ایک دروازے کی جانب جا کے باہر چلے جاتے ہیں ممبران جو ہے اسمبلی کے اور جو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف جائیں یعنی کہ عمران خان کے فیور میں ہوں گے تو وہ دوسرے دروازے کی جانب سے باہر نکل جائیں گے. اس کے بعد یہی ووٹنگ ہوتی ہے. ووٹنگ ہونے کے بعد جب باہر چلے جائیں گے اس کے بعد اسپیکر صاحب ان کو دوبارہ جو ہے ایوان میں بلائیں گے اور ایوان میں بلانے کے بعد اناؤنس کریں گے کہ اگر جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے بھی اگر پاس ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ فوری طور پر وزیر اعظم شپ سے فارغ کر دی جائیں گے. اگر یہ قرارداد جو ہے یہ پاس نہیں ہوتی تو وہ اپنے عہدے پر برقرار رہ سکیں گے. قرارداد پاس ہو جائے گی فوری طور پہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھیں گے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اب وزیر اعظم نہیں رہے. تو یہ تھا جی قانون میں پروسیجر کہ جس کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن لائی جا رہی ہے 3-4 دن میں اس کی اوپر ووٹنگ ہوگی تو میرے خیال میں جو ہے یہ قرارداد جو ہے یہ میجورٹی سے پاس نہیں ہوگی. یہ جو ہے اپوزیشن کے ممبران جو ہے یہ بعد میں پچھتائیں گے اور میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جو ہے وزیر اعظم رہیں گے. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے لیکن میرے خیال میں جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو قرارداد پیش نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ پورے 5 سال انتظار کرنا چاہیے تھا تاکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واپس عوام میں جاتی اور عوام خود فیصلہ کرتی کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس سے دوبارہ ووٹ دے کر انہیں قومی اسمبلی میں بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں اور اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں. آپ ہمارے اس پیج کو بھی لائک کریں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.